شیر اور نیک دیہاتی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں، جو ایک گھنے جنگل کے کنارے واقع تھا، ابراہیم نامی ایک نیک شخص رہتا تھا۔ وہ اللہ پر اپنے بھروسے اور نرم دل کے لیے مشہور تھا۔ ایک دن گاؤں والے خوفزدہ ہو گئے کیونکہ ایک بہت بڑا شیر گاؤں کے قریب گھومتا ہوا دیکھا گیا تھا۔ سب کو ڈر تھا کہ وہ ان کے مویشیوں یا شاید کسی انسان پر حملہ کر دے گا۔ گاؤں کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ شیر کو پکڑ لیا جائے یا مار دیا جائے، لیکن ابراہیم نے کہا، بلا وجہ اللہ کی مخلوق کو مارنا ناانصافی ہے۔ مجھے جانے دو، میں کوشش کرتا ہوں کہ اسے واپس جنگل کی طرف لے جاؤں۔ گاؤں والے حیران رہ گئے۔ تم مارے جاؤ گے، انہوں نے کہا، مگر ابراہیم نے اطمینان سے جواب دیا، اللہ محافظ ہے۔ اگر میری نیت خالص ہے تو وہ میری حفاظت فرمائے گا۔ اگلی صبح، ابراہیم بغیر کسی ہتھیار کے، صرف پانی اور گوشت کا ایک کپڑا لے کر جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے دعا کی، اے اللہ، مجھے درست راستہ دکھا اور اپنی تمام مخلوقات کی حفاظت فرما۔ کچھ وقت کے بعد، اس نے شیر کو ایک درخت کے نیچے آرام کرتے ہوئے پایا۔ وہ کمزور اور دبلا پتلا لگ رہا تھا۔ ابراہیم نے چپ چاپ کھانے کو زمین پر رکھا اور پیچھے ہٹ گیا۔ شیر آہستہ آہستہ آیا، کھانے کو سونگھا اور کھانے لگا۔ ابراہیم نے دیکھا کہ شیر کے پاؤں میں گہرا زخم تھا، جو سڑ چکا تھا اور تکلیف دہ تھا۔ اس نے نرمی سے شیر سے کہا، تم اللہ کی مخلوق ہو، اگر تم اجازت دو تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ شیر نے حملہ نہیں کیا۔ اگلے چند دنوں تک، ابراہیم کھانا اور جڑی بوٹیاں لے کر آتا رہا۔ شیر آہستہ آہستہ پر سکون ہو گیا اور صحت مند ہونے لگا۔ آخر کار، وہ لنگڑاتا ہوا واپس جنگل میں چلا گیا، اور پھر کبھی گاؤں میں نظر نہ آیا۔ گاؤں والے حیران رہ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ جس جگہ خوف اور تشدد ناکام ہو گئے تھے، وہاں رحم اور اللہ پر بھروسے نے کامیابی حاصل کی۔ اس دن کے بعد، انہوں نے جانوروں کے ساتھ زیادہ مہربانی سے پیش آنا شروع کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد رکھنے لگے، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ ترمذی۔ سبق: رحم دلی اور اللہ پر بھروسہ سب سے سخت دلوں کو بھی نرم کر سکتا ہے۔ ہر مخلوق اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے اور مہربانی کی مستحق ہے۔